بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جس انسان کا باطن اور نیت صاف ہوتی ہے، خدا اس کا ظاہر اور عزت بھی لوگوں کی نظروں میں سنوار دیتا ہے۔ معدہ تمام بیماریوں کا گھر اور سرچشمہ ہے، اور بھوک سے کم کھانا صحت مند رہنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ لہٰذا جب تک بھوک نہ لگے کھانے کی طرف رغبت نہ کرو۔ پیاز کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے اور یہ چہرے کی رونق اور اعصاب کو مضبوط بناتی ہے۔ گاجر گردوں کو گرمائش اور طاقت فراہم کرتی ہے اور پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ دولت اور مال انسان کی دانش مندی اور عقل کو آزماتے ہیں۔ کم ظرف انسان مال پا کر مغرور اور عقل مند شکر گزار ہوتا ہے۔ خواہشات اور دنیاوی باتوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے تعلق نہ توڑو، کیونکہ خون کے رشتے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہیں۔ صحت اور تندرستی اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے، جس کی حقیقی قدر انسان کو بیمار ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ بیوقوف کے جواب میں خاموشی اختیار کرنا انسان کی عزت کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ رزق میں تنگی اور تنگ دستی اکثر انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ استغفار اور توبہ کو اپنا معمول بناؤ تاکہ رزق میں برکت ہو۔ جب بھی تمہیں مالی تنگی محسوس ہو تو صدقہ دو، کیونکہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص تم سے سچی محبت کرے اس کی قدر کرو، کیونکہ مخلص اور سچے دل سے محبت کرنے والے بار بار نہیں ملتے۔ درد، مشکل اور سخت وقت میں شکایت کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے ہاں کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ہر سختی کے بعد آسانی کا آنا طے ہے، لہٰذا غم کے دنوں میں مسکرانا اور امید رکھنا سیکھو۔ جو شخص محنت اور عمل کیے بغیر صرف دعاؤں سے کامیابی چاہتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو بغیر کمان کے تیر چلانا چاہتا ہے۔ سخت ترین غریبی میں بھی اپنے رب سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ تنگ دستی کے بعد رزق میں کشائی اللہ کا وعدہ ہے۔ صبر اور تحمل اختیار کرنے والا انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا، چاہے اسے کامیابی ملنے میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ اپنے دل سے حسد، کینہ اور بغض کو نکال دو، کیونکہ یہ بیماریاں انسان کے اپنے ہی سکون کو جلا دیتی ہیں۔ سب سے بڑا امیر اور پرسکون وہ شخص ہے جو اللہ کے بانٹے ہوئے مقدر اور قسمت پر راضی ہو جائے۔ دنیا کی ہرس انسان کا مقدر نہیں بدل سکتی، ملے گا وہی جو تمہیں قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ جس انسان نے اپنے نفس اور اپنی خامیوں کو پہچان لیا، اس نے حقیقت میں اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ کسی کو معاف کر دینا انتقام لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معافی سے دل کو سکون اور عزت ملتی ہے۔ حق اور سچائی کا ساتھ دو، خواہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سچائی میں ہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ زیادہ بولنے سے انسان کی غلطیاں بڑھ جاتی ہیں، اور خاموشی اختیار کرنا حکمت اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھے گمان، اچھی امید رکھو، کیونکہ انسان کو وہی ملتا ہے جیسا وہ اپنے رب سے گمان کرتا ہے۔ کسی کے سامنے حق بات کہنے سے نہ ڈرو، کیونکہ سچ بولنا نہ موت کو قریب کرتا ہے نہ رزق کو کم۔ لوگوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارو کہ اگر مر جاؤ تو تم پر روئیں، زندہ رہو تو تم سے ملنے کی خواہش رکھیں۔ جو شخص اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کی نظروں میں حقیر اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس لیے بولنے سے پہلے الفاظ کو تولو۔ گناہ پر شرمندہ ہونا ہی توبہ کا پہلا قدم اور اس کی معافی کی شروعات ہے۔ جب کسی پر احسان کرو تو اسے بھول جاؤ، اور جب کوئی تم پر احسان کرے تو اسے کبھی نہ بھولنا۔ کسی سے اپنی ضرورت مانگ کر اپنی عزت نفس کو نہ گھٹاؤ، کیونکہ عزت نفس تمام نعمتوں سے بڑی ہے۔ تمہاری سانسیں تمہاری عمر کے قدم ہیں، جو تمہیں لمحہ بلمحہ موت کے قریب کر رہی ہیں۔ دنیا ایک ایسی خادم ہے جو تمہاری خدمت کرتی ہے، لیکن اگر تم اس کے عاشق بن جاؤ تو یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی۔
زندگی کا جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا، لہٰذا اپنا موجودہ وقت کو غنیمت سمجھو اور اسے اچھے کاموں میں لگاؤ۔ زندگی 2 دنوں کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے خلاف۔ جس دن حق میں ہو غرور نہ کرو اور جس دن تمہارے خلاف ہو صبر کرو۔ مشکلات سے کبھی مت گھبراؤ اور نہ ہمت ہارو، کیونکہ یہی تمہارے صبر اور کردار کا اصل امتحان ہے۔ زندگی محض خالی باتوں اور امیدوں کا نام نہیں، یہ تمہارے نیک اعمال سے بنتی اور سنورتی ہیں۔ جو شخص دنیا کی زندگی کے پیچھے جتنا زیادہ بھاگتا ہے، زندگی اسے اتنا ہی زیادہ تھکا دیتی ہے اور پریشان کر دیتی ہے۔ بہترین زندگی اس انسان کی ہے جس کے اخلاق سے لوگوں کو سکون ملے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ کسی احمق اور نادان شخص کی صحبت سے ہمیشہ دور ہو، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا بھی تب بھی نقصان ہی پہنچائے گا۔ انسان اپنے دوست کی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے، لہٰذا کسی کو دوست بنانے سے پہلے اس کے طور طریقے دیکھ لیا کرو۔ اگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی رہتی تو انسان غرور میں اندھا ہو جاتا۔ اس کی تبدیلیاں انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہیں۔ تمہاری زندگی کا بہترین دن وہ ہے جس دن تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور کسی کا دل نہ دکھایا ہو۔ دنیا میں اگر کوئی بے غرض محبت کرنے والی ہستی ہے تو وہ ماں ہے، جو خود تکلیف اٹھا کر بھی اپنی اولاد کو سکھ دیتی ہے۔ جو شخص دوسروں کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے، خدا محفلوں میں بھی اس کی اپنی عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو تم بھی دوسروں کی عزت کرو اور اس کے مرتبے کا خیال رکھو۔ انسان کی اصلی خوبصورتی اس کا حیا اور پاکیزہ اخلاق ہے، جو انسان کو باوقار اور معاشرے میں محترم بناتا ہے۔ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کینے اور حسد سے پاک رکھو، کیونکہ کینہ انسان کے اچھے کردار کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس ہو کر اپنی ہمت نہ ہارو، کیونکہ تاریک ترین رات کے بعد ہی ایک روشن صبح کا آغاز ہوتا ہے۔ مصیبتوں کے ہجوم میں اپنی ہمت کو جوان رکھو، کیونکہ مشکلات کا بہادری سے سامنا کرنا ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جس کی ہمت بلند ہوتی ہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ لمبا نہیں ہوتا، اور جس کا ارادہ سچا ہو منزل خود اس کے قدم چومتی ہے۔ تنگ دستی اور مشکل حالات میں اپنی ہمت کو پست نہ ہونے دو، کیونکہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ خدا نے کر رکھا ہے۔ سخاوت کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، جس طرح کنویں سے پانی نکالنے سے اس کا پانی پاک اور زیادہ ہوتا ہے، خوشحالی میں دینا آسان ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان خود تنگ دستی میں ہو پھر بھی دوسروں کی ضروریات کو مقدم رکھے۔ جس کے دل میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہے۔ تکبر انسان کو ہلاکت کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور اس کی تمام فضیلتوں کو مٹا دیتا ہے۔ کسی شخص کی تہذیب اور شرافت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ غصے اور اختیار کے وقت کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ پڑوسی سے اچھا سلوک صرف یہ نہیں کہ تم اسے تکلیف نہ دو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کی طرف سے ملنے والی تکلیف پر صبر کرو۔ ظاہری صورت سے زیادہ اپنی باطنی سیرت کو خوبصورت بناؤ، کیونکہ صورت ڈھل جاتی ہے لیکن سیرت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ کسی کے لیے تمہاری سچی محبت یہ ہے کہ تم اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو۔ اپنی شرافت کی حفاظت کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں دنیا کی سب سے بڑی چیز بھی چھوڑنی پڑے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حسد کرتا ہے، حالانکہ حسد سب سے پہلے خود اس کے اپنے جسم اور صحت کو تباہ کر دیتا ہے۔ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر کے مرے تو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اور اگر توبہ کیے بغیر مرے تو سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔
لوگوں میں سب سے زیادہ برا وہ شخص ہے جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے اور اس کے عیوب تلاش کرتا ہے۔ اگر تم عزت کی زندگی چاہتے ہو تو لالچ کو اپنے سے دور رکھو، کیونکہ لالچ انسان کی عزت کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی اصلاح دوسروں کی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا۔ جب تمہارا دشمن تم سے صلح کی پیشکش کرے تو اسے رد نہ کرو، لیکن صلح کے بعد بھی اس سے ہوشیار رہو۔ اپنے تعلقات اور رشتوں کو اتنی عزت دو کہ سامنے والے کو تم سے دوری کا خیال بھی نہ آئے۔ سب سے بہترین خوشی وہ ہے جو تم کسی دوسرے کے دل میں پیدا کرو اور کسی غمزدہ کے چہرے پر مسکراہٹ لاؤ۔ جس نے اپنی قدر پہچان لی وہ کبھی ہلاک نہ ہوگا۔ اپنی حقیقت کو پہچاننا انسان کی سب سے بڑی دانائی ہے۔ تو جی ویورز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔